بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی غلامی نامنظور تحریک کا آج آغاز کر دیا ہے۔ بڑی دھماکہ خیز خبر ہے جس نے اسلام آباد کے ایوانوں کو ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 6 ججز نے خفیہ ایجنسیز اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو کس طرح چارج شیٹ کیا ہے، کیا کیا الزامات لگائے ہیں، ججز کی کس طرح بیڈ رومز کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، کس طرح ان کے قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، یہ سارا جو کھیل ہے آج بے نقاب ہو کے رہ گیا۔ اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، بڑی عام تفصیلات ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹوٹل 8 ججز اس وقت موجود ہیں، جن میں سے 6 ججز نے آج یہ علم بغاوت بلند کیا اور عمران خان کے خلاف جو کیس ہے اس کا اس خط کے اندر حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ کس طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق جو ہے انہوں نے ایک گھنونا کردار آپ کہہ سکتے ہیں ادا کیا ہے۔ یہ ایک بڑا الزام ہے۔ یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری طرف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدنیت ہے، بے ایمان ہے، یہ پاکستان کے آئین اور قانون سے کھلواڑ کرنے والے ہیں، جمہوریت کا قتل عام کرنے والے ہیں، تو وہ توہین ہو جاتی ہے اور یہ دھمکیاں آتی ہیں۔ اعتزاز احسن نے سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بینڈ بجائی ہے۔ یہ صرف 1 منٹ کے اندر خبر آپ کو دے کے اصل خبر جو بڑی ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو انتہائی عام ہے، اس لیے میں امید کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس کو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح ننگی دھاندلی کی، سہولت کاری کی، آئین قانون کو پامال کیا، جس کام کے پاکستانی ٹیکس پیئر ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کے عللے تللے، ان کے تنخواہیں، ان کی مراعات، ان کا ادھر ادھر گھومنا پھرنا، بیوی بچوں کی جو سہولیات ہیں، انہوں نے وہ سارا پاکستانی قوم کا پیسہ نہ صرف برباد کیا ہے بلکہ انہوں نے جمہوریت اور آئین دشمنی کا ثبوت دے کر فارم 47 کے ذریعے جعل ساز ایک حکومت کو تشکیل دینے میں معاونت کی ہے۔ اس کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کچھ 1-2 جج صاحبان جن کا آج ذکر بھی ہو رہا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ اور باقی جو عدالتی معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن بدنیت ہے، یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایک انتخابی نشان عام جماعت کا چھینا، اور یہ بددیانتی ہے، خیانت ہے، آئین شکنی ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، کہا گیا جی آپ توہین کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں مجھے جو ہے وہ بلایا جائے، میں بالکل معافی نہیں مانگوں گا الیکشن کمیشن سے، میں ٹرائل کو فیس کروں گا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ الیکشن کمیشن اور جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے ساتھ جو اراکین ہیں یہ بدنیت بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں۔ یعنی بے ایمان بدنیتی کے معنی کے اندر میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اس پورے الیکشن کو دھاندلی زدہ کیا ہے، ڈکیٹی کروائی ہے، پاکستانی قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے اندر سہولت کاری کی ہے۔ تو اعتزاز احسن نے کھل کر کہا ہے کہ مجھے بلائیے، ٹرائل کیجیے، معافی نہیں مانگوں گا بلکہ ثابت کروں گا کہ یہ کیا 2 نمبر لوگ جو ہے وہ بٹھا کے تو اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تو بات ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جس انداز کے اندر جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، پھر فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے ٹرائلز کا معاملہ ہو، پھر جو فیلڈنگ سیٹ کی گئی، جس طرح ججز جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں۔ پہلے ان ججز کا موقف قاضی صاحب کا اور تھا، جب وہ چیف جسٹس بنے تو ان کا موقف تبدیل ہوا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ججز پر نیچے سے لے کر اوپر تک بڑا پریشر ہے، ان کو علم بھی ہے کہ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، پھر جلدی جو ہے وہ لوگوں کو آزاد کیا جانا چاہیے۔ لیکن لٹکا کے انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں لٹکا کے مزید لوگوں کی تاریخ پر تاریخ ڈالتے ہیں، انصاف نہیں دیتے، انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، قانون کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ اب دوسری طرف اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم بات کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس عامر فاروق جب چیف جسٹس بنے، اطہر من اللہ صاحب کی پروموشن کا کوئی چانس بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی اطہر من اللہ جو ہے ان پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن انسانی حقوق کی پامالی کے معاملے پر وہ جج جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہٹانا ضروری تھا، اور عامر فاروق کے آنے سے پہلے ہی جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں ان کو یہ اندازہ تھا کہ جب یہ جج صاحب آئیں گے تو ضرور وہ عمران خان اور باقی جو بھی پوری ایک فیلڈنگ سیٹ ہے
اس کے مطابق وہ اپنے قانون اور آئین کے مطابق جو فرائض ہیں وہ سارا انجام دیں گے. تو پہلے جب ہم بات کریں گے ظاہر ہے تو انہیں عدالت ہو جاتی ہے، پھر دھمکیاں بھی ہوتی ہیں. عام آدمی بیچارے کی کیا جرت اور مجال ہے کہ وہ پاکستانی قوم کے سامنے اصل حقائق جانتے ہوئے بھی رکھ سکے. لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر شروع سے بدقسمتی سے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بڑا کردار ہے. بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو سیاست کے اندر ان کی مداخلت اصولی طور پر نہیں ہونی چاہیے. اور جو اصل ان کا کام ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کرنا اور دشمن کے جو عزائم ہیں ان کو ناکام کرنا. اب آپ دیکھیے پچھلے ایک ہفتے سے 4 بڑے واقعات دہشت گردی کے ہو چکے ہیں. اب اس طرف اگر وہ توجہ صرف دیں اور یہاں پہ سیاست کے اندر وہ نہ الجھے اور ان پر الزامات نہ آئیں تو پوری قوم اپنی مسلح افواج اور اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. لیکن جب معاملہ ہو کسی وزیر اعظم کو ہٹانا ہو، بٹھانا ہو، حکومتیں گرانی بنانی، اپنے بندے رکھنے، حاضر سربت ریٹائرڈ، پھر جائیدادوں کے معاملات، کاروبار کے معاملات، تو اب یہ اتنے ہیں کہ اس دور کے اندر جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو نوجوان نسل جو ہے وہ کمپیریزن کرتی ہے باقی ممالک کے ساتھ کہ بھائی وہ کس ملک کے اندر جو ہے ہمارے اس طرح کے ادارے کاروبار کرتے ہیں اور یہاں پر تو موجیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ سوالات ہو رہے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں انہوں نے ٹیریان وائٹ جو کیس ہے عمران خان کا اس پر بھی وہ سوال اٹھایا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے اس پر سوال اٹھایا. ایک خط لکھا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس پاکستان کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یہ صرف خط نہیں ہے، یہ 6 ججز ہیں جو 2/3 اکثریت ہے آپ سمجھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور کہا گیا کہ پورے پاکستان کے جو ججز ہیں ان کا کنونشن بلایا جائے اور کنونشن بلا کے پوچھا جائے کہ اس وقت آئین قانون کو پامال کر کے یہ پورے ملک کے اندر کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. پھر ایک بڑے عام جسٹس ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، آگے وہ سینئر موسٹ ہے، انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا ہے. ان کے اندر رکاوٹ ڈالنے کے ذریعے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ریزائن کر جائیں، ان کو تنگ کیا گیا، اور یہ بھی اس کے اندر اشارہ ہے کہ تاکہ وہ اگلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بن سکیں. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں چیدہ جو الزامات ہیں یہ اس خط کے اندر لکھا گیا ہے. پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے اندر 2 جج نہیں ہیں، صرف 2 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ایک ویسے جسٹس عامر فاروق ہے، وہ ویسے تو چیف جسٹس ہیں، جج تو نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسی پہ، جج ہی ہوتے ہیں ویسے، لیکن ایک جسٹس جہانگیری ہے. ان کے علاوہ 6 ججز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ موجود ہیں، جس کے اندر میں آپ کو بتا دوں جسٹس محسن اختر کیانی ہے یہ خط لکھنے والے، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار ایجاد احسن خان، جسٹس سمن جو رفت امتیاز، یہ اس کے اندر ہیں. 10 جو آنریبل جو ممبران ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے، ان کو اس کی کاپی بھیجی گئی ہے، یعنی ان کو یہ خط لکھا گیا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اور کہا گیا جس کے اندر یا آفریدی ہیں، جسٹس امین الدین ہیں، مندوخیل ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں، اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. اب یہ جو بات کی گئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا اسلام آباد کے 6 ججز نے کہ بھائی غلامی نامنظور. یہ پہلے تو عمران خان کا نعرہ تھا، لیکن اب انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نامنظور ہے. بہت مداخلت ہو رہی ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے بندوں کو، ججز کی ویڈیوز گندی بنائی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں، بیڈ رومز کی ویڈیو کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. اب یہ بتاتے ہیں کہ مئی 2023 میں مسلح افراد نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بینوئی کو اغوا کیا اور 24 گھنٹے بعد چھوڑا، جنہوں نے واپسی پر بتایا کہ اغواکاروں نے بتایا کہ ان کا تعلق ISI سے ہے، پاکستان کی ایجنسی سے ہے. اس دوران انہیں الیکٹرک شاک لگائے گئے، یعنی تشدد کیا گیا، آپ کو علم ہے بجلی کی جو، اور ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا گیا جس میں جج کے اوپر الزامات لگائے گئے. بعد ازاں اس جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست بھی دائر کی گئی تاکہ ان پر دباؤ ڈال کر استعفیٰ لیا جا سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے یہ سپریم جوڈیشل کو جو خط لکھا ہے کونسل کو، اس کے اندر یہ بات کی، اور یہ میرا خیال ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی بات ہو رہی ہے. وہ اس وقت نون لیگیوں کو بڑے کھٹک رہے ہیں، یعنی سارے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے کی 24 گھنٹے بعد چھوڑا. اب وہ کہتے ہیں ایک جج کے بیڈ روم سے خفیہ کیمرہ ملا
وہ رینوویشن کے نام پہ گئے لوگ، جس میں جج کی فیملی کی نجی ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھی اور ویڈیوز دوسرے ججز کے سامنے بھی چلائی گئی، دوسروں کو بھی دکھایا گیا کہ اگر آپ بھی کریں گے تو یہ دیکھیں کہاں تک جو ہے وہ ہم گھسے ہوئے ہیں۔ آئی ایس آئی کی جانب سے یہ محمد زبیر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں جو جرنلسٹ ہیں، بلکہ یہ آ گیا سارا اس کی تفصیل۔ آئی ایس آئی کی جانب سے ججز پر مسلسل دباؤ کا معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ وہ آئی ایس آئی کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے سامنے اٹھایا گیا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ ادھر چیف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ معاملہ وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کے سامنے اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے، تاہم آئی ایس آئی کی جانب سے مداخلت جاری رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز نے یہ بات کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس سے ججز کی رائے میں اختلاف کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ٹیریان وائٹ کیس قابل سماعت قرار دیا، جبکہ کیس ناقابل سماعت قرار دینے والے ججوں پر آئی ایس آئی کے آپریٹرز کی جانب سے رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے بے حد پریشر ڈالا گیا۔ یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھا گیا تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے ڈی جی سی سے بات کر لی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ نہیں رکا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ جو مسلح افراد نے بینوئی کو اٹھایا اور پھر ٹارچر کیا اور یہ ویڈیوز کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو یہ ایک بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے جس کے اندر کہا گیا 6 ججز نے کہ خفیہ ایجنسیز کی مداخلت، پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کنڈکٹ، خاتمے عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر سردار کی جانب سے یہ لکھا گیا خط ہے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاہر، سمن امتیاز، یہ 6 ججز میں آپ کو نام پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں لکھے خطوط بھی شامل کیے ہیں، یعنی عامر فاروق کے پاس پہلے بھی خط بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں عدلیہ کی تاریخ کے اندر یہ آئین پسند ججوں کی ایک بڑی بغاوت ہے جو مثبت پیش خیمہ ہوگی۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں، ماتحت عدالتیں ہیں، جو دیگر ہائی کورٹ کے ججز جن پر ابھی بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے یا ڈالا گیا ہے، وہ بھی اب جو ہے وہ اس معاملے کے اندر وہ سامنے آئیں گے۔ یہ بڑی حیران کن ایک صورتحال ہے۔ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ بڑے سوالات اٹھے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو مزید تفصیلات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ اگر میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں تو اس کے اندر محسن اختر کیانی کے جو راستے سے ہٹانے کا معاملہ ہے، شاید وہ کہتے ہیں نا جیسے بڑھ گیا ہے، وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت کے چیف جسٹس کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا، یہ ساری تفصیل دے چکا ہوں، اور کہا گیا ہے کہ یہ مداخلت ہے جن سے دیکھتے ہیں جی آنے والے دن۔ یہ بہت بڑی دھماکہ خیز خبر ہے، بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اس سسٹم پر بڑا تھپڑ ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ججز پر کتنا پریشر ہے، اور اس تناظر کے اندر، اور یہ بھی اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کارروائیاں اور معاملات کون کروا رہا ہے۔ یہ بڑے الزامات ہیں جی۔ دیکھیے اب دوسری طرف سے جواب کیا آتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔